الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے، عرض کرنے کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اسی گفتگو کو آج کچھ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اگر کسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو کیا ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہوگا، اور یا ایک ہی دفعہ؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر بار جب بھی بندہ نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنے تو درود پاک کا پڑھنا مستحب ہے۔ جب بھی حضور کریم علیہ السلام کا نام پاک سنے تو وہ فوراً درود پاک پڑھے۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر درود پاک کا پڑھنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کچھ ایسے مقامات ہیں، اور اس کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان بھول میں، لا علمی کے اندر سستی کر جاتا ہے۔ اگر بندے کو علم ہو تو بندہ اس کے مطابق پھر عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو کچھ مقامات پر درود پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ ان میں پہلی بات کہ اذان کے بعد، جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اچھا، عام طور پہ ہمارے ہاں اس پہ سستی ہوتی ہے۔ ہم دعا تو ضرور پڑھتے ہیں نماز میں، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لیکن جو حدیث پاک ہے، حضرت مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کے مثل کلمات کہو، جیسے وہ کہہ رہا ہے تم بھی ساتھ ساتھ جواب دو، جسے ہم کہتے ہیں نا اذان کا جواب دینا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی مثل کلمات کہو، جو کچھ اس نے اذان میں کہا اسے رپیٹ کرو، اسے دہراؤ، اور پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو کچھ مؤذن نے پڑھا اس کو سنو، دہراؤ، ریپیٹ کرو، ساتھ ساتھ جواب دو اس اذان کا، اور پھر مجھ پر درود پڑھو۔ یہ اس روایت کے اندر درود پڑھنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آگے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔
اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ پھر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقام وسیلہ کی دعا مانگو. پھر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانگو، اور وہ جنت کا ایک مقام ہے اور جو اللہ کے ایک مخصوص بندے کو عطا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا. فرمایا وہ اللہ کے ایک مخصوص بندے کو عطا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی. اللہ، جس نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی دعا کی. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد کی دعا، یہ اس میں وہی دعا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا. بندہ اس پہ غور فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی میری شفاعت. جی، اور شفاعت ثابت ہونے کا معنی یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. دنیا سے جاتے ہوئے رب ایمان سلامت رکھے گا. جو کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہے، اور جو اذان کے بعد حضور کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتا ہے. اچھا، یہ روایت کے اندر اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم ہے نبی پاک علیہ السلام کا. ہمارے ہاں اکثر عام طور پہ مساجد کے اندر ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، حالانکہ اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے جہاں وہاں ہم نہیں پڑھتے. اور ہماری اکثریت احباب کی، دوستوں کی، نمازیوں کی جب اذان ہوتی ہے تو فوراً دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة. بھی اللہ کے بندوں پہلے درود پڑھو. اذان سنو، اذان کا جواب دو، جواب دینے کے بعد درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگو نبی پاک علیہ السلام کے لیے مقام وسیلہ کی. اللہ کی بارگاہ میں اللہم رب هذه الدعوة التامة. بندہ پہلے درود پڑھے پھر یہ دعا مانگے. اللہ اکبر. تو جو مقامات، جن مقامات پر درود پاک کا پڑھنا سنت ہے، ان میں اذان کے بعد والا مقام شامل ہے کہ اذان سنے، جواب دے، درود پڑھے، پھر دعا پڑھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے. اچھا، یہ آپ چلے جائیں نا ان ممالک میں، کبھی عراق میں اور یہ مصر، شام وغیرہ میں، ان عرب کنٹریز میں اگر آپ جائیں تو وہاں اکثر مساجد کے اندر رواج ہے آج بھی کہ وہ اذان جیسے ہی ختم ہوتی ہے سب سے پہلے بلند آواز سے سپیکر پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ میں بھی یہی معمول ہے. اکثر جگہوں پر سپیکر پر بلند آواز سے، اور کئی مقامات پر تو اذان سے پہلے، ورنہ اذان کے بعد تو یہ روٹین اور معمول ہے ان لوگوں کا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر وہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. جی، تو یہ حکم دیا ہمیں، یہ اذان کے بعد یہ سنت ہے، اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. بندہ اذان سنے، جیسے جیسے اذان مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے جواب دے، اور اس کے بعد پھر درود پڑھے، اور درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے حضور کریم علیہ السلام کے لیے مقام وسیلہ. اور دوسری بات، یہ روایت حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، اور اس میں تعلیم یہ دی کہ اپنی دعا کے شروع میں، اول میں، اور اپنی دعا کے آخر میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگو، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھو. اس بات کی تلقین کی. حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا شروع کر دی. اس نے کہا، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما. تو حضور کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت جلدی کی، آئندہ جب نماز پڑھو اور جب نماز فنش کر لو، مکمل کر لو، تو پھر اللہ رب العزت کی شایان شان اس کی حمد کرو، اللہ کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو، اور پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا مانگو. اس لیے جب بھی دعا بندہ مانگے تو دعا کے اندر پہلے اللہ رب العزت کی حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین، پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھے، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وازواجہ الطاہرین. اس طرح پہلے اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا. تو اس کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت فضالہ کہتے ہیں ترمذی شریف، نسائی، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، یہ تو حضور کریم علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا نا، تو دیکھ کر آپ نے یہ بات فرمائی کہ آئندہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو، پھر دعا مانگو۔ حضرت عبادہ فضالہ کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک اور بندہ آ گیا، اس نے آ کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس شخص نے اسی طرح کیا جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی۔ وہ بیٹھا، نماز فنش کی، اس نے اللہ کی حمد کی، نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھا، پھر اس نے اپنی دعا کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے تو فرمایا، اے نمازی، اب تو دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اب تو دعا کر، رب تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے غلاموں کو سمجھائی، اپنے غلاموں کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کے اول میں اور دعا کے آخر میں۔ اسی طرح ایک اور القول البدیع کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری ذات اقدس کو اپنی دعاؤں کے اول، آخر اور وسط میں لایا کرو۔ یہ آپ نے تلقین کی، فرمایا لوگوں جب دعا مانگا کرو تو مجھے میری ذات کو پہلے بھی لایا کرو، بعد میں بھی لایا کرو، درمیان میں بھی لایا کرو۔ مطلب کیا کہ جب اللہ کی اس بارگاہ میں دعا مانگو تو پہلے بھی مجھ پر درود پڑھو، درمیان میں بھی مجھ پر درود پڑھو، آخر میں بھی مجھ پر درود پڑھو۔ اپنی دعاؤں کے شروع میں بھی، اپنی دعاؤں کے درمیان میں بھی، اپنی دعاؤں کے آخر میں بھی۔ بلکہ ہمیں عادت یہ بنانی چاہیے کہ جب دعا مانگ رہے ہو تو شروع اللہ کی حمد سے کریں، نبی پاک علیہ السلام کے درود سے کریں، پھر درمیان میں دعا مانگے، پھر درود پڑھ لیں، پھر دعا مانگے، پھر درود پڑھ لیں، پھر کوئی اور مانگے، پھر درود پڑھ لیں۔ تو کثرت کے ساتھ درمیان میں یہ دعائیں جو ہیں بندہ مانگ رہا ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتا ہے۔ تو دعا کے اول، دعا کے آخر، دعا کے وسط، مڈل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بندے کو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر جو درود پاک کا پڑھنا ہے نا، فرمایا کہ میری ذات پر تمہارا درود و سلام پڑھنا تمہاری دعاؤں کو رجسٹرڈ کروانے کا ذریعہ ہے۔ تہاڈی دعاواں رجسٹر ہو جاندیاں، لکھیاں جاندیاں تہاڈیاں دعاواں اللہ کی بارگاہ میں، کیوں کہ تم نے اپنی دعا کا آغاز اور اختتام میری ذات پر درود پاک سے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا نام بندہ لے، شروع میں لے، آخر میں لے، درمیان میں لے، یہ دعاواں قبولیت والے پاسے ٹر گئی، رجسٹرڈ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ پیش کر دیتی گئی۔ کتنی یعنی کرم نوازی اور مہربانی اللہ رب العزت کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اقدس پہ درود پاک کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنا حساب لگائیں، آپ ذرا غور فرمائیں اس بات پہ کہ جن کے نام کی برکت سے، جن کے نام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، فقط تسی نہ لو نا انہاں دا تو دعا قبول ہو گئی۔ یعنی آپ اپنے رب سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے آپ سوال کر رہے ہیں، رب سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب آپ نے دعا مانگنے سے پہلے بھی، آخر میں بھی، مڈل میں بھی نبی پاک پہ درود پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا۔ فقط حضور کا نام آپ نے لیا، اس نام کی برکت سے اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ تسی حضور کا نام لیا، اللہ دعاؤں تھوڑیاں قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس کا نام لیں تو دعا قبول ہوتی ہے، جب وہ ہستی خود دعا کرتی ہوگی تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ خود محبوب دعا کرتا ہوگا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ سے مروی ہے بخاری شریف میں، فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں جتنا اللہ دعاؤں کی قبولیت میں آپ کی دعا کے لیے جلدی کرتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرتا۔ حضور آپ دعا کرتے ہیں، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ رب سب سے زیادہ، سب سے جلدی اگر کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو اے آقا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
جن کے نام سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی اپنی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، ان کی اپنی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور دیکھیں یہ بھی حضور کریم علیہ السلام کی دعا کی بات ہے، ضمناً ایک بات کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی ہے، اور رب نے مجھے وہ دعا عطا کی ہے، میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی دنیا کے اندر، لیکن میں نے قیامت کے دن وہ دعا کرنی ہے اپنی امت کے لیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے وہ جو شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے، کبھی آپ ان پہ غور فرمائیں، کتنی محبت والی ہیں جی، کہ قیامت کے دن حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہی وہ ہوگی جن کی وجہ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی قیامت کے دن ایسی تعریف کروں گا، حمد کروں گا آج تک کسی نے نہیں کی۔ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں، ایسا سجدہ کروں گا آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اور حضور کریم علیہ السلام کا سر مبارک سجدہ میں ہوگا جب اللہ کریم حکم دے گا محبوب کو کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے۔ حضور کریم علیہ السلام کے پاس ساری دنیا آئے گی، اور یہ آپ نے بارہا روایت سنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے لوگ، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، لیکن ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ ایک ہی ذات میدان حشر میں جو اذهبوا غیر الی غیری نہیں کہے گی، جو کہے گی انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں لوگوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے آج اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ کہہ رہا حساب و کتاب نہیں ہو رہا، میدان محشر ہے، پسینے میں شرابور ہیں، مہربانی کرو سفارش کرو اللہ دی بارگاہ۔ اور حضور کریم علیہ السلام سے رب کریم کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا۔ اور میں ہمارے بزرگ جو تھے اساتذہ، وہ بڑی خوبصورت اس حدیث پاک کی شرح کے اندر وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے ایمان کی، اور روحانی اور ایک عارفانہ کلام ہوا کرتا تھا بزرگوں کا۔ آپ دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کا قرب اگر نصیب ہوتا ہے تو سجدہ میں نصیب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ خدا کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن حضور کریم علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب حکم دیتا کہ تو محبوب سجدہ لمبا کر، جتنا تیرا سجدہ لمبا ہوئے گا اتنا میں تیری امت کو معاف کرتا جاؤں گا۔ سجدہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا سجدہ، ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، مدینے والے کا سجدہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں نا نبی پاک علیہ السلام کی ذات۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں میدان حشر میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں گا کہ باری تعالیٰ مخلوق کا حساب شروع کر۔ اور جیسے ہی سر سجدے میں رکھا رب کریم نے فوراً آگے سے جواب آئے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، اشفا شفاعت کیجئے تو شفا آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ حضور سجدے میں گئے، رب نے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے۔ ہمارے قبلہ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا منظر ہوگا محبت کا، چاہیے تو یہ تھا سجدہ لمبا ہوتا، لیکن فوراً حکم ہوا سر چکو نہ ذرا سامنے لے آؤ، چہرہ سامنے لے آؤ، ارفع راسک اپنے سر کو اٹھائیے، چہرہ سامنے لائیے، پھر سوال کیجئے۔ اب وہ جو جلال میں تھا نا رب، جیسے ہی حبیب کا چہرہ سجدے سے اٹھے گا رب کا جلال رحمت میں بدل جائے گا۔ سوال کیجئے۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے اللہ کریم نے فرمایا کہ سر کو سجدے سے اٹھائیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آج بھی بات سجدے سے بنی ہے، محبوب تو چہرہ سامنے لا، آج بات سجدے سے نہیں، آج محبوب کے چہرے سے بات بنی۔ اور حضور کا چہرہ جب سامنے آئے گا تو رب کا جلال اور غضب اپنی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر دنیا کا حساب شروع ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام کو کا رب کی بارگاہ میں حضرات جو مقام جو مرتبہ ہے وہ بڑا عرفہ والا ہے، جس محبوب اس محبوب کا ہے نا، جس کا خدا کے ہاں یہ مقام ہے کہ وہ فقط دعا نہ کرے، زبان سے کچھ نہ بولے، دل میں خیال آئے، حالت نماز میں کھڑا ہو محبوب، اور فقط آسمان کی طرف اس طرح تکے
اور آسمان کی طرف دیکھے، ابھی زبان پہ دعا نہ آئے، رب جبریل کو بھیج دے کہ میرے محبوب تیرے دل کے اندر خیال ہے نا کہ بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کو تیرا قبلہ بنا دیا جائے، تو ابھی اسی وقت نماز کی حالت میں اپنا رخ جدھر پھیر دے، ہم اسی سمت کو تیرے لیے قبلہ بنا دیں، اسی کو، یعنی یہ قبولیت کا عالم۔ حضور حالت نماز میں آپ سب جاتے ہیں مسجد قبلتین کے اندر، ایک قبلہ ادھر ہے ایک قبلہ ادھر ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، اور یہ حالت نماز میں ہوا، نماز کی حالت میں ہوا۔ محبوب کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو بیت المقدس کی جگہ تو کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ حضور نے فقط نماز میں اس طرح آسمان کی طرف تکا، تو اللہ کریم نے آیتیں نازل فرما دی، یہ جو تو آسمان کی طرف ہے نا، تیرا چہرہ اٹھ رہا ہے نا حبیب، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی اس محبوب کا فقط چہرہ اٹھا، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ اور حضرات کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، مرتبہ ہے اس محبوب کا رب کریم کی بارگاہ میں کہ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امتی، کلمہ پڑھنے والا، ایمان کی دولت رکھنے والا، اپنی دعا کے شروع میں حبیب کا نام لے لے، اپنی دعا کے درمیان میں نبی پاک کا نام لے لے، اپنی دعا کے آخر میں حضور کریم علیہ السلام کا نام لے لے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ یعنی جس محبوب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس محبوب کی اپنی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، اس محبوب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ تو اس لیے آپ جب بھی دعا مانگیں، دعا کے شروع میں بھی درود پڑھا کریں، پہلے اللہ کی حمد کریں پھر درود پڑھیں، پھر دعا کے درمیان میں بھی درود پڑھیں، پھر دعا کا اختتام بھی درود پر کریں۔ یعنی یہ رب کی بارگاہ میں دعائیں رجسٹرڈ کروانے کا ذریعہ نبی پاک علیہ السلام کا درود ہے۔ تو میں دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ جب بھی دعا مانگیں تو دعا کے اول اور آخر اور درمیان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کے قبولیت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ جلد باز ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے منگی ہے نا تو ہونی پوری ہو جائے، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعین ہی جو کچھ آپ نے مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا، جو آپ مانگ رہے ہیں رب نے دے دیا، اور کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے آنے والی کوئی مشکل آپ کی ٹال دی گئی، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر کر کے جمع کرتا رہتا ہے، اس کا صلہ قیامت کے میدان میں اللہ بندوں کو عطا فرمائے، اور جب وہاں اجر ملے گا ان دعاؤں کا، پھر بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا کے اندر قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے سب کچھ بدلہ ملتا اس کا۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو دعا نہیں قبول ہو رہی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ آپ کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، کوئی آنے والی بیماری ٹال دیتا ہے، کوئی بلا ٹال دیتا ہے، کوئی دکھ ٹال دیتا ہے آپ کے۔ کبھی اس دعا کی مثل جو کچھ آپ نے مانگا ہے رب عطا کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کو اللہ ذخیرہ کر کے قیامت کے دن آپ کے لیے جمع کرتا رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ قیامت کے میدان میں آپ کو عطا فرمائے۔ بہرحال بندے کا کام ہر وقت مانگنا ہے، دعا کا جال بچھانا ہے۔ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندے دعا کا جال بچھا، ہر وقت اپنے رب سے مانگ، سوال کر اس سے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیں نا کتنا ہمارا خوبصورت یہ دین ہے کہ یہ قدم قدم پر بندے کو رب سے مانگنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تو ہم تو جھگڑتے رہتے ہیں نا دعاؤں پر، وگرنہ آپ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ تو ایک ایک قدم پر، یعنی بیدار ہوئے ہیں تو جاگنے کی دعا ہے، وضو کرنا ہے تو اس سے پہلے کی دعا ہے، وضو کر لیا ہے تو اس کی دعا ہے، کپڑے پہننے ہیں تو اس کی دعا ہے، مسجد میں آنا ہے تو اس کی دعا، مسجد سے نکلنا ہے تو دعا، پانی پینا ہے تو اس کی دعا، کھانا کھانا ہے تو اس کی دعا، شیشہ دیکھنا ہے تو اس کی دعا، بیت الخلاء اور لیٹرین میں جانا ہے تو اس کی دعا، لیٹرین سے باہر آنا ہے تو اس کی دعا۔ یعنی کوئی کام 24/7 بندے کا ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دعائیں نہ بتائیں۔ قرآن حکیم کی دعائیں کتنی ہیں، انبیاء کی دعائیں قرآن نے ذکر کی،
نبیوں کی دعائیں قرآن نے ذکر کی، مشکل گھڑیاں آئیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں، آزمائشیں آئیں جو دعائیں کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ بندہ پیدا ہوا ہے، عقیقہ کرنا ہے، خوشی کرنی، کیا دعائیں؟ یعنی کوئی ایسا عمل آپ کو نہیں ملے گا جہاں بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہ بتایا۔ یعنی ہر حال میں خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اسلام یہ کہتا ہے بندے ہر حال میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر، اپنے رب سے سوال کیا کر، اس سے دعائیں مانگا کر۔ یعنی قدم قدم پر انسان کو اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، ابھی جو حضرات آئے اس کو ہم اپنی عادت بنائیں۔ پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں درود پڑھنا سنت ہے۔ ان میں ایک مقام کون سا ہے؟ پہلا کہ اذان کے بعد درود پڑھنا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، ہم اس میں بالکل ہماری اکثریت سستی کرتی ہے۔ دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے جس میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آت محمد للوسیلۃ والفضیلہ، یہ وسیلے کی دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب بھی تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے اس کے مثل کلمات کہو، اس کو دہراؤ، اس کا جواب دو، آہستہ آہستہ وہی کچھ کہو جو مؤذن نے کہا ہے۔ پھر کہنے کے بعد جب فنش ہو پھر میری ذات پر درود پڑھو، پھر میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ اور یہ مقام وسیلہ وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندے کو عطا کرے گا، اور مجھے رب سے امید ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، اور فرمایا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگی میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہوگی۔ کتنا بڑا اجر ہے حضور کی شفاعت ملنا۔ عمل کیا ہے؟ اذان سننی ہے، جواب دینا ہے، درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اور جزا کیا مل رہی ہے؟ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی یہ نیکی ہے، اور عام طور پہ ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو اذان کے بعد پہلے اذان کا جواب دینا ہے، پھر درود پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ اور دوسری سب کے لیے ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی دعاؤں کے اول اور اپنی دعاؤں کے آخر اور اپنی دعاؤں کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک کا پڑھنا۔ فرمایا یہ تمہاری دعاؤں کو رجسٹرڈ کروانے کا ذریعہ ہے، مجھ پر درود پڑھنا۔ اور یہیں پر ہم بات کر رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا عرفہ والا ہے کہ فقط حضور کا نام آئے تو دعاؤں رجسٹرڈ ہو جانی ہیں، جب وہ خود ہستی دعا کرتی ہوگی تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور تیسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف مشہور حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں ابن حبان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاۃ، فرمایا لوگوں سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، جو شخص قیامت کے میدان میں میرا قرب چاہتا ہے، جو یہ بات پسند کرے کہ رب قیامت کے میدان میں اسے میری سنگت عطا کرے، قرب عطا کرے، تو پھر سن لو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، اولاد ماں کو نہیں پہچانتی ہوگی، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانتے ہوں گے، اس نفس نفسی کے عالم میں اگر کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا۔ لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے پورا اہتمام کرنا چاہیے، باوضو پڑھے، خوشبو لگا کر پڑھے، یہ نہ ہوئے بھی گلا بھی کر رہے ہوتے درود بھی پڑھ رہے، تصویر بھی چل رہی ہے، نال نال گلا بھی چل رہی، نہیں، متوجہ کرے اپنے آپ کو، فوکس کرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ مصلی پہ بیٹھے قبلہ رو ہوں جنہ یہ ہور مٹھاس پاندے جاؤ اتنی رحمتیں اور زیادہ ہوتی جائیں، اتنی اور زیادہ برکتیں اور فیض بندے کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر جو درود پاک کا پڑھنا ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کو قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔
پھر ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالخصوص یوم جمعہ اور شب جمعہ جو رات گزری ہے اور یہ آج کا دن ہے، اس کے بارے میں خوب تاکید کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، کہ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو۔ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، کثرت سے میری ذات پہ درود پاک پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں۔ تو جو اہل محبت ہیں، ادب والے ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ جہاں سے بھی پڑھیں ان کی آواز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی ہے، حضور کریم علیہ السلام نبوت والے کانوں سے اسے سنتے ہیں۔ بہت سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیثیں ہیں، اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، فرمایا جب بھی مجھ پر درود پڑھو خوبصورت انداز میں پڑھو، جب بھی مجھ پر درود بھیجو خوبصورت الفاظوں کے ساتھ، خوبصورت انداز میں۔ اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ فانکم لا تدرون لعل ذلک یعرض علی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ بندہ دنیا کے کسی کونے میں پڑھ رہا ہے، اس کا نام حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے، کتنا خوش وقت انسان ہے۔ اس لیے حضرات اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، متوجہ ہو کے، فوکس کر کے بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو حاصل رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج بیان ہوا رب کریم اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ایک